عمرے پر جانے والے حضرات خصوصاً گزارش ان لوگوں سے کہ تھوڑا سا ذرا اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ ہمارے ہاں عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو بہترین قسم کی تیاری کی جاتی ہے۔ احرام کہاں سے اچھا ملے گا، کھانے پینے کا سامان کہاں سے اچھا ملے گا، ان سب چیزوں کی تیاری کی جاتی ہے۔ پیکج سستا کہاں سے ملے گا، کون کون فیسلٹیز، کون سا ٹریول ایجنٹ زیادہ دے گا، ان چیزوں کی تحقیق میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ لیکن عمرے پر جانے کے بعد وہاں پر کرنا کیا ہے، یہ مسائل کون سوچتا ہے؟ یہ سارے مسائل یاد آتے ہیں ہمیں جہاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد۔ احرام باندھ لیا، اب کتاب ہاتھ میں رکھ لی، اب دیکھتے جی کرنا کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے، احرام کی کیا پابندیاں ہیں۔ اب وہ کتاب کی ضخامت بعض اوقات اتنی موٹی ہوتی ہے، بعض اوقات پتلی کتابیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں۔ مطاف، طواف، سعی، حلق، قصر، یہ عام طور پر ہمارے ہاں الفاظ رائج نہیں ہیں، کیونکہ دین سے تو ویسے ہم بہت زیادہ دور ہیں، اور یہ الفاظ انہی کو سننے کا موقع ملتا ہے کہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اچھا پہلے جب عمرے پر نکلتے ہیں، سفر کی ویسی تھکاوٹ، ایک دن پہلے ویسی خوشی میں نیند نہیں آتی، احکام کو سیکھے نہیں ہوتے، سامان کی فکر ہوتی ہے، فیملی کی فکر ہوتی ہے، وہاں پر جا کر کرنا کیا ہے، ایک یہ ٹینشن۔ اب اس میں وہ کتاب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب آپ لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، آپ شرعی احکام سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ بعض ہم نے دیکھا کہ ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ ایک پوسٹ چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں عالم کے رہنمائی میں آپ عمرہ کیجیے۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، احکام سیکھیں نہ سیکھیں، بس وہ ایک عالم صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے اور وہ ساری رہنمائی کر دیں گے ہماری۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ وہ عالم صاحب آپ پس پردہ کیا کر رہے ہیں وہ تو نہیں جانتا، جو آپ شرعی احکام ان سے معلوم کریں گے وہ تو آپ کو وہی بتائے گا، اور آپ وہی پوچھیں گے جن کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی۔ تو جب وہاں پر احکام سے متعلق آپ بالکل خالی و ذہن ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں وہاں پر کرنا کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں سوالات بھی پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ سوالات پیدا ہونے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ علم کو کھینچتا ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ احکام آپ کے ذہن میں ہوں گے، مستحضر ہوں گے، پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ کے بارے میں سوالات پیدا ہوں گے، تو پھر آپ معلومات حاصل کریں گے۔ اب آپ پس پردہ کیا کر رہے ہیں، حالت احرام میں آپ کیا کرتے رہے، وہ ایک عالم 100 بندوں کا گروپ اگر لے کے جا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتہ۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں جی ان عالم صاحب کے پیچھے ہم ہیں، یہ جو اسے بتاتے رہیں گے ویسا کریں گے، لیکن ہر بات کے بارے میں آپ کو معلوم تو نہیں ہوتا۔ لیکن حج کا مسئلہ الگ ہے۔ حج پر جانے والے حضرات کی باقاعدہ تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن عمرے میں ہمیں سمجھانے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھاتا۔ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو شترے بے مہار ہو جاتے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اب مردوں کے احرام کی حالت دیکھ لیجئے۔ احرام یہاں باقاعدہ ناف کا جو حصہ جو ہوتا ہے اس کو چھپانا واجب ہے، لازم ہے۔ اب یہ احرام سرک کر بالکل نیچے کی طرف آ جاتا ہے، بعض اوقات احرام نیچے سے اوپر کر لیا جاتا ہے حتیٰ کہ گھٹنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی وہ یہاں سے جو اس طرح سے کندھا جو خالی کرتے ہیں، اور اتباع جس کو کہا جاتا ہے، اس میں اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب طواف کیا جاتا ہے تو بس یہ اتباع وہاں پر کرنا ہوتا ہے، لیکن اسی اتباع کی حالت میں باقاعدہ وہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایسی نمازیں واجب العیادہ ہیں، اور جب حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو یاد رکھیے ایک گناہ وہاں پر 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، وہاں سے واپس آ کر اپنے ساتھ نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آتے ہیں یا گناہوں کا انبار اپنے سر پر لے کر آتے ہیں؟ خدارا عمرے پہ جانے کا شوق ضرور رکھیں، لیکن تھوڑے سے شرعی احکام کے سلسلے میں بھی رہنمائی حاصل کرنے کا بھی شوق ہمیں ہونا چاہیے۔